بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں، اگر انسان انہیں شمار کرنا چاہے تو یہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی نہ گن سکو گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النحل۔ اللہ کی انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان بھی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ تو صرف اسے ہی ہو سکتا ہے جسے اللہ نے اسے محروم رکھا ہوا ہے۔ وہی جان سکتا ہے کہ وہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے۔ یہی زبان ہے جس سے ہم اپنے دل کی بات اور معافی الضمیر ادا کرتے ہیں۔ زبان اعضائے انسانی میں سب سے زیادہ بے قابو عضو ہے، کیونکہ اس کے استعمال میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ زبان ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے جسے شیطان انسان کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اسے قابو میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ زبان کو غلط اور بری باتوں سے بچا کر اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہی زبان کی حفاظت کہلاتا ہے۔ زبان کی حفاظت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے جو لفظ نکل گیا فرشتے اسے لکھ کر محفوظ کر لیتے ہیں، جو قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی کے طور پر کام آئے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، جب دو فرشتے لکھنے والے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے سب لکھتے ہیں، وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران موجود ہے۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان بعض اوقات ایسے الفاظ بول دیتا ہے جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جبکہ وہ اسے معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا اجر و ثواب کس قدر ہے۔ اسی طرح انسان کوئی کلمہ معمولی سمجھ کر بول دیتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا کتنا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی ناراضی قیامت تک کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جسم کے باقی اعضاء ہر روز صبح اس کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر تو درست رہے گی تو ہم بھی درست رہیں گے، اگر تو کجرو ہوگی تو ہم بھی کجرو ہو جائیں گے۔ افضل مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بہترین اسلام کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، ان مسلمانوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور لغو باتوں سے کنارے پر رہتے ہیں۔ سورۃ المومنون۔ غور فرمائے، قرآن مجید میں کامیاب ہونے والوں کی صفات میں لغو سے اعراض کرنا اور دور رہنا بھی شمار فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو کسی کام میں لگا لیتے ہیں، بے مقصد زندگی نہیں گزارتے، فضول کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا شخص لغو اور نکمی بات کرتا ہے تو اس کی بات کا یقین نہیں کرتے، اس کی طرف سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ان کو اپنی زندگی سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ ان بیکار کاموں کی طرف دھیان دیں، جیسے اپنے محبوب حقیقی کی یاد سے فرصت نہ ہو۔ وہ فضولیات کی طرف کیسے متوجہ ہو سکتا ہے؟
ایک حدیث کا مفہوم ہے، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے کام کی نہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کی گفتگو ہمیشہ بہترین ہوتی ہے، وہ ہمیشہ فضولیات سے احتراز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فضول باتوں کو چھوڑ دینا آدمی کے اسلام کی اچھائی کی دلیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے زبان پر قابو پا لیا اس کے لیے امن و سکون اور خوشخبری ہے۔ انسانی جسم میں زبان کی حیثیت ایک قائد کی سی ہے، اس کی غلطی سارے جسم کی غلطی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ غیبت، چغلی، کسی کا مذاق بنانا، جھوٹی تعریف کرنا، اسی طرح کے بڑے گناہ اس سے صادر ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہمارے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے جس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، اور اس کی وجہ سے انسان دوزخ میں گرتا چلا جاتا ہے۔ بسا اوقات ایک جملہ ہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ انسان ساری زندگی اچھا بولتا رہتا ہے، مگر کبھی اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جسے اللہ پسند نہیں کرتا، اور وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ بات اسے جہنم میں داخل کر دیتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ بسا اوقات بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بات کرتا ہے اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے، اور بعض وقت بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات بولتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس کے سبب سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ صحیح البخاری۔ آدمی قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ اس کی زبان نے وہ تمام پہاڑ ملیا میٹ کر دیے ہیں، اور انسان گناہوں کے پہاڑ لے کر آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ اللہ کے ذکر اور اس جیسی چیزوں سے وہ گناہوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحیح البخاری۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان میں سے ایک نعمت زبان ہے۔ انسان کو ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ زبان سے نکلا ہوا ایک بول انسان کو زوال بھی دیتا ہے اور عروج بھی۔ انسان اپنی باتوں سے ایسے ہی پہچانا جاتا ہے جیسے کہ درخت اپنے پھلوں سے۔ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم اپنے دل کی بات دوسروں کو سمجھاتے ہیں، اسی سے کلام الہی پڑھتے ہیں۔ اگر اس کی حفاظت کی جائے تو بہت اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں، اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو اس سے بڑے فسادات برپا ہوتے ہیں۔ زبان کی شیریں رکھنے سے انسان بڑے مشکل کام آسانی سے کر لیتا ہے۔ سخت سے سخت دل کو موہ لیتا ہے۔ انسان اور حیوان کے درمیان فرق کرنے والی چیز زبان ہی ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، فضول اور غیر ضروری میل جول سے بچیں، نیکیوں کا شوق اپنے دل میں پیدا کریں،
اپنے گناہوں پر آنسو بہائیں اور گناہوں سے سچی توبہ کریں، اللہ پاک سے دنیا و آخرت میں عافیت و نجات کی دعا کریں اور اس کے لیے عملی کوششیں بھی جاری رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے والا بنا دے، آمین۔